السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. جمعیت اہل حدیث کٹیہار اور بہار کے ذمہ داران، جامعہ رحمانیہ کے اساتذہ اور انتظامیہ اور دیگر مہمانان گرامی اور بطور خاص آپ عزیز طلباء، مختصر حمد و صلوات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں. انشاءاللہ الرحمن بالکل ہی اختصار کے ساتھ انہی دونوں احادیث نبویہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حدیث رسول کا بمرادی یا مفہوم والا ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اور دوسری حدیث ہے: تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے. الحمدللہ اس جامعہ رحمانیہ میں قرآن پڑھنے پڑھانے کا اور دین کے سمجھنے اور سمجھانے کا ایک عمدہ بندوبست ہے اور انتظام ہے. طلباء اپنی خوش قسمتی سمجھیں کہ اللہ نے اپنے دین متین کی حفاظت کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کو چنا ہے. وہ بچے جو اپنے دلوں میں اور سینوں میں قرآن مجید کی آیات کو حفظ کی شکل میں جمع کرتے ہیں، وہ اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا خصوصی شکر بجا لائے کہ آپ کا سینہ اس دھرتی پر وہ درجہ رکھتا ہے جس میں اللہ کی آیتیں یا اللہ کا قرآن محفوظ ہے. لوح محفوظ میں اللہ نے قرآن کو جمع رکھا ہے. پورا قرآن اتار کر بیت العزت میں رکھا. پھر 23 سال کی مدت میں جبریل امین کے ذریعے سے رسول امین تک قرآن مجید کو پہنچا دیا. اس قرآن کا دنیا میں سب سے پہلا حافظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام. وہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور اسی منتخب جماعت کے ساتھ آپ کے نام کا انتساب اور نسبت ہو رہی ہے کہ آپ بھی قرآن مجید کو یاد کرنے والے اور اپنے سینہ میں جمع کرنے والے. آپ کو پتہ ہے یہ الگ سی بات ہے کہ آپ کو خود بھی احساس نہیں ہے کہ آپ کتنا بڑا کام کرتے ہیں، اور قوم بھی بے حس ہو چکی ہے، انہیں احساس نہیں ہے کہ قرآن یاد رکھنے والا یا قرآن سے رشتہ جوڑنے والا کتنا اہم ہوتا ہے. دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بات بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز کا رشتہ قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے
وہ چیز لوگوں کی نگاہ میں بڑی ہو جاتی ہے. جیسے قرآن کاغذ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کاغذ پہ اخبارات بھی چھپتے ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، لیکن جس کاغذ پر قرآن مجید لکھا جاتا ہے اس کاغذ کا ادب و احترام بڑھ جاتا ہے. شراب پینے والا انسان بھی بدمست ہوتا ہے، لیکن اسے تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ اس پر کلام الہی لکھا ہوا ہے تو اپنے اپنے عقیدہ و نظریے کے مطابق اسے اٹھاتا ہے، چومتا چاٹتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے اور کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں قرآن لکھا ہوا ہے یا قرآن کی زبان لکھی ہوئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جس چیز پہ رکھ کے نماز قرآن پڑھتے ہیں اسے آپ ریحل کہتے ہیں، وہ لکڑی کا ہو یا پلاسٹک کا. قرآن جہاں ہوتا ہے اس کو وہیں رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا رشتہ قرآن مجید سے جڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کپڑا پہنتے ہیں، کپڑے کا استعمال ہوتا ہے، کرتا پاجامہ کی شکلیں بھی، چادر کی شکلیں بھی، اور بہت سارے پوچھنے کے کام میں بھی کپڑے آتے ہیں. لیکن جس کپڑے کا رشتہ قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے لوگوں کی نگاہ میں اس کا ادب و احترام بڑھ جاتا ہے. کیسے؟ قرآن پر ایک خلاف ہوتا ہے جسے عام طور سے لوگ جزدان کہتے ہیں. جزدان مت کہیے گا، جزدان یہ شیعوں کی طرف سے آیا ہوا لفظ ہے کہ ان کے پورا قرآن نہیں ہے، کچھ جز اس میں ہے، اس لیے اس کو جزدان کہا جاتا. جس طرح وہ لوگ گلدان کہتے ہیں، پھولدان کہتے ہیں، اس لحاظ سے جزدان کہنے کے بجائے غلاف کی. وہ غلاف کپڑے کا ہوتا ہے، چاہے ریشمی کپڑے کا ہو چاہے عام کپڑے کا ہو. بہت دنوں سے الماری کے اونچے حصہ پر قرآن کے رکھے ہونے کی وجہ سے وہ گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. کبھی توفیق انسان کو ملتی ہے کسی کے مرنے کے وقت میں قرآن کھولنے کا موقع ملتا ہے، کسی کی روح نہیں نکلتی ہے تو سورہ یاسین پڑھ کے قرآن سے روح نکلوانے کا کوئی انسان طریقہ بناتا ہے. کرنا صحیح نہیں ہے. جب قرآن خانے کی شکل میں دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے ایسا کرتا ہے تو اس وقت بھی انسان قرآن کھولنا چاہتا ہے تو اتارتا ہے. وہ خود کپڑا اچھا پہنتا ہے، نہا دھو کے آتا ہے، استری کیا وہ کپڑا ہے، لیکن وہ جب قرآن اتارتا ہے جو غلاف میں ہوتا ہے، غلاف گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، اسے بے ادبی کے ساتھ پھینکتا نہیں ہے بلکہ بڑے ادب سے اتارتا ہے، کسی کنارے میں رکھ دیتا ہے. کیوں؟ اس گرد و غبار سے ہٹا ہوا غلاف کا رشتہ قرآن مجید سے جڑا ہوا ہوتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ جس کا رشتہ قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کا ادب و احترام بڑھ جاتا ہے انسان کی نگاہ میں. تو اللہ کی نگاہ میں اس کا رشتہ کتنا بڑا ہوگا. رمضان کا مہینہ سب سے بہتر مہینہ اس لیے ہوا کہ اس میں قرآن کو اتارا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر رسول، یہ خاتم النبیین اس لیے کہا گیا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید اتری. تو رمضان متبرک مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی اس لیے کہ ان پر قرآن اترا ہے. وہی قرآن آپ اپنے سینے میں جمع کر رہے ہیں، اندازہ لگائیں کتنا بڑا درجہ آپ کا ہو. لوگ درجہ نہ سمجھتے ہو، نہ سمجھنے دیجیے، لیکن آپ کو اپنی خوش نصیبی پر اللہ کا خصوصی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے. پھر سونے پر سہاگا جو انسان قرآن یاد کرتا ہے اور اس کے علاوہ قرآن کے معنی مطلب کو سمجھتا ہے، اس کے مفہوم کو جانتا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں خیر اور بھلائی کا تذکرہ دیا. سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ ادا کرے. دین تو کتاب و سنت کا نام ہے، دین تو قرآن حدیث کا نام ہے. تو اگر کوئی انسان قرآن یاد کرتا ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے، اور جو انسان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتا ہے اور دین سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا بھی درجہ بہت بڑا ہے. ایک مثال سے میں بات ختم کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، وہ اپنی پوری بستی اور پوری قوم کی امامت کرا رہا تھا. اس بچے کا نام بتائیے گا. 7-8 سال کا لڑکا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی پوری بستی، اپنی پوری قوم کی امامت کرا رہا ہے.
ان کی امامت کی شکل یہ تھی، اگر وہ رکوع سجدہ میں جاتے ان کا پیچھے کا حصہ کھل جاتا تھا تو عورتوں نے شکایت کی، پہلے میاں اپنے امام کا صدر تو چھپاؤ۔ اس بچے کا نام ہے، اس بچے کا نام ہے عمر بن سلمہ۔ بخاری شریف میں ان کا نام تذکرہ کیا، عمر بن سلمہ۔ سڑک کنارے ان کا گھر تھا۔ مدینہ سے جو لوگ واپس ہوتے تھے اس بچہ کے اندر دلچسپی تھی، پوچھتے بھائی کیا سیکھ کیا ہو، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تو لوگ ان کو بتاتے، بچہ یاد کر لیتا۔ کچھ دنوں کے بعد اس بستی کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ جب واپس ہونے لگے تو آپ نے کیا فرمایا، اپنے گھر چلے جاؤ، تم میں سے جس کو زیادہ قرآن یاد ہوگا تمہاری نماز وہ پڑھائے گا، تمہارا امام وہ ہوگا۔ تو بچہ کہتے ہیں کہ قوم میں تلاش کیا گیا کہ سب زیادہ قرآن کس کو یاد ہے، تو مجھ کو یاد تھا، لوگوں نے مجھے امام بنا دیا۔ 7-8 سال کا بچہ ہے، ان کا چچا بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ان کا بابا بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ان کا دادا اور نانا بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ قرآن مجید کی برکت۔ آج بھی آپ دیکھیں گے، آپ کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا پوتا ہوں گے، کسی کا نوازا ہوں گے، اللہ نے آپ کو حافظ قرآن بنا دیا، مصلی امامت پہ کھڑا ہوں گے، سب آپ کے پیچھے، جیسا آپ کریں گے سب ویسے ہی کریں گے۔ اس جگہ پر کوئی آپ کو ڈانٹے گا بھی نہیں، نہ باپ ڈانٹ سکتا ہے نہ دادا ڈانٹ سکتا ہے، بلکہ جیسا آپ کیجیے گا ویسے ہی کرنا ہو۔ کیوں؟ یہ قرآن کی عظمت ہے، اس لیے آپ اس عظمت کو سمجھیے اور یہ جان لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑا مقام آپ کو دیا۔ آپ جب گھر سے آئے ہوں گے، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی خالہ نانی دادی کو روتا ہوا چھوڑ کے آئے ہوں گے، صرف اس لیے کہ ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں، قرآن پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر اس مقصد سے آئے ہیں تو یہاں بطور خاص اسی مقصد میں اپنے اوقات کو صرف کیجیے اور پڑھیے، خوب پڑھیے۔ اللہ آپ کو حافظ قرآن بھی بنائے اور اللہ آپ کو بعمل عالم دین بھی بنائے۔ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس مدرسے کے اس طرح کے جتنے مدارس چلانے کے لیے بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انتظامیہ اور اساتذہ کرام در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور آپ کے کفالت کے لیے، آپ کے کھلانے پلانے کے لیے، آپ کے تعلیم و تعلم کے لیے، آپ کی رہائش کے لیے وغیرہ ذالک بہت سارے محنت و مجاہدہ سے کام لیتے ہیں، تب مدرسہ جنم لیتا ہے اور بنتا ہے اور سینکڑوں بچے اس کے اندر تعلیم ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہی بچے اس کے نام کی ذمہ داری بنتے ہیں اور اللہ نہ کرے یہی بچے مدارس کو نیچے دکھانے والے بن جاتے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اپنے ماں باپ کی بھی لاج رکھیے، اپنے اساتذہ کرام کا ادب احترام بھی کیجیے۔ جس مقصد کے لیے آپ یہاں ہیں اس مقصد میں اپنے آپ کو لگائے رکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کیجیے کہ سب سے قیمتی سرمایہ آپ کے پاس ہے اور آپ اسی نعمت کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی، اساتذہ کرام کو بھی، انتظامیہ کو بھی اور ہم سبوں کو بھی دین کی خدمت کرنے کا اور قرآنی آیات پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے اور اس کے معنی مطلب جاننے اور جنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔